باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج 7:30 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی۔ آج پوری ایک سورت پڑھی گئی ہے، اول سے آخر، نہ پہلے نہ پیچھے ایک سورت پوری پڑھی گئی ہے، اس کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ انعام ہمارا ہوتا ہے جانور، اینیملز، کیٹلز۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں یہ پوری سورت نازل فرمائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر، تو عرب لوگوں کی یہ جہالت تھی کہ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر منسوب کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اونٹنی بتوں کے لیے ہم نے نظر کر دی ہے، اور یہ ہمارے فلاں بت کے لیے، ہبل کے لیے ہے، یہ منات کے لیے ہے، یہ لات کے لیے ہے، یہ عزا کے لیے ہے، اس طرح کر کے۔ تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ اونٹنیاں ہمارے لیے حرام ہو گئی ہیں، یہ جانور ہم پر حرام ہو گئے ہیں، ہم ان کو کھا نہیں سکتے اور ہم ان کو ذبح نہیں کر سکتے، ہم ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا رد فرمایا حلال اور حرام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے حرام کرے، اللہ جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کرے یا حرام کرے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ فرمایا جس چیز کو خدا کے نام پر ذبح کیا گیا اس کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ یعنی بے شک ایک جانور ساری زندگی لوگوں نے اس کو بتوں کے نام پر چھوڑے رکھا، لیکن اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا، وہ حلال ہے، لہذا اس کو کھاؤ۔ تم کیوں نہیں کھاتے اس کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ جی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کئی لوگ ختم درود نہیں کھاتے، جی اللہ فرما رہا کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ آج آپ نے سنا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ، جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو نہیں کھاتے۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو کھانا برکت والا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حدیث میں ہے نا کہ اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاؤ تو اس میں شیطان آ جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں کھاتا ہے، اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ لو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس کھانے میں نہیں شامل ہوتا۔ تو اگر بسم اللہ کی اتنی برکت ہے تو الحمدللہ کی کتنی برکت ہوگی؟ ساری پوری فاتحہ پڑھ لو، برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی قل هو اللہ کی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ آج جو سورت پڑھی گئی ہے اس کے آخری رکوع کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ برکت والی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے برکت والی ہے۔ جب قرآن کو اللہ فرما رہا ہے یہ برکت والی کتاب ہے تو جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے گا برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب ہے ہی برکت والی کتاب تو جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے گا وہ کھانا برکت والا کھانا ہو جائے گا۔ تو کیا ایک دفعہ ایک آدمی کا بھائی فوت ہو گیا تو اس نے یہاں ختم رکھ دی، اس نے نہیں رکھا، اس کی بیوی نے۔ وہ چونکہ سیدھے عقیدے کی مالک تھی، اہل سنت تھی، جو اس کا شوہر تھا وہ تھوڑا دوسرا تھا، تو کیا ہوا کہ ہاں میں مکس اپ ہو رہا ہوں، دو بھائی تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا تھا یا ماں فوت ہو گئی تھی، تو جو اہل سنت تھا اس نے گھر میں ختم، یہاں مسجد میں ختم رکھا، اور اس کا دوسرا بھائی جو تھا نا وہ تھا باقی۔ تو میرے سامنے وہ ختم شریف کا کھانا، اس میں پھل تھا، یہ تھا، وہ سب کے پاس لے کر آیا کہ لوگ کھا لو۔ تو کسی نے کوئی چیز اٹھا لی، کسی نے کوئی چیز اٹھا لی، اس کے سامنے آیا، لے جاؤ میری ختم۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا کیسا اللہ کا بندہ ہے تیرے، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو آ کر بیٹھا کیوں ہے یہاں؟ جی بیٹھا بھی ہے، قرآن سنا ہے، سارا کچھ سنا ہے، تو جب اس کھانے پر اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے، کتاب مقدس پڑھی گئی ہے، تو تجھے کیا پریشانی ہے، تو کیوں نہیں کھاتا ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام ذکر کیا جائے اس چیز کو کھاؤ، یہ برکت والی یہ چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور ایک بڑا اہم پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، بے حیائی کی کسی بات کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ خفیہ ہو چاہے وہ اعلانیہ ہو، بے حیائی کی بات سے دور رہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ یہاں اس ملک میں اس پہ عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آگے فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ تو یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں نار جہنم بھرتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے یہ چینلوں والے بخشے گئے نا تو سارے بخشے جائیں، اتنا مال اکٹھا کر رہے ہیں یتیموں کا۔ اور حالت یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے نا، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں، مجھے بہت سارے حالات کا کچھ نہ کچھ پتہ بھی ہے، ہم چونکہ ان کی مینجمنٹ میں داخل نہیں ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ کا پیغام جو یہاں سنا رہے ہیں وہی وہاں بھی سناتے ہیں، ان کے خلاف ہوتا ہے وہ بھی ان کو سناتے ہیں کہ سنو اس کو۔ تو انہوں نے ہر مہینے 30-35 ہزار پاؤنڈ دینا ہوتا ہے سیٹلائٹ والوں کو۔ وہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے پیدا ہو، وہ 35 ہزار پاؤنڈ وہ کہاں سے حاصل کریں؟ وہ چند ایک ایڈورٹائز آ گئی تو اس کے ساتھ وہ ان کا وہ پورا نہیں ہوتا، تو پھر انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ چیریٹی کے مال میں سے 33% وہ خود رکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیگلی ہمیں گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ اگر 100 پاؤنڈ ملا ہے چیریٹی کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، تو اس میں سے سب سے مستحق تو ہم ہیں، وہ سب سے بڑے یتیم وہ ہیں، وہ 33% تو قانونی طور پر وہ کہتے ہیں ہمیں جائز ہے، اور اس سے اوپر مال ان کے پاس ہے، رکھیں جتنا مرضی اور جتنا مرضی دیں، یہ سارا ان پر ہے۔ بہرحال میں کسی چینل کے خلاف یہ کوئی محاذ رائی نہیں کر رہا، لیکن بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یتیم کے مال سے اور کسی بھی غیر کے مال سے دور رکھے، اور ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور رزق حرام سے ہمیں محفوظ۔ اللہم صلی علی سیدنا